بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھیں، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئیں، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھیں، پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا، سہیل بن عمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمر کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمر نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیے کے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ سہیل بن عمر نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کو اسی وقت رہا کر دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا، یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ عمر بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمر بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا، آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کی روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی تھی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ میں رہا یہ مسجد نبوی میں مقیم رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے۔ ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوا دیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی، مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے، آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ عبد اللیل طائف کا سردار تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا، اگر اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت کے اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین نے گستاخ رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی ہو اور عبد اللیل اس ظلم کی وجہ تھا۔ عبد اللیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کا خیمہ لگایا اور عبد اللیل جتنے دن مدینہ میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دلجوئی کرتے۔